اس دنیا میں ہر کوئی پاور کے ذریعے دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ عرب ورلڈ میں مونارکی بہت ہی عام سی بات ہے، لیکن اس 21 سینچری میں جہاں پر ہم نے بہت کچھ بدلتا ہوا دیکھا ہے، وہیں پر ہم نے عرب ورلڈ کو بھی بدلتے ہوئے دیکھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عرب سپرنگ کی، جس کو اردو میں ہم عرب بہار کہیں گے۔ عرب سپرنگ تبدیلی، جسٹس، رائٹس اور ڈیموکریسی سے جڑی ہوئی ایک ریولوشن ہے جس نے پورے عرب ورلڈ میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب 14 دسمبر 2010 کو تونسیا کی ایک اسٹریٹ میں 26 سالہ محمد بوعزیزی فروٹ بیچ رہا تھا۔ کچھ پولیس آفیسرز آئے اور اس کی ریڑھی کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ محمد بوعزیزی کے پاس پرمٹ نہیں ہے، جبکہ محمد بوعزیزی کا یہ موقف تھا کہ پولیس نے اس سے رشوت لینے کی کوشش کی اور لیڈی پولیس آفیسر نے اسے تھپڑ مارا۔ محمد بوعزیزی لوکل گورنر آفس گیا جہاں پر اس کو سننے سے انکار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے محمد بوعزیزی نے خود کو گورنر بلڈنگ کے سامنے آگ لگا دی۔ کچھ ہفتوں بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں میں بہت زیادہ فرسٹریشن اور غصہ پایا گیا، جس کی وجہ سے پورے تونسیا میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ ان پروٹیسٹ کے شروع ہوتے ہی تونسیا میں ایک انقلاب کی شروعات ہوئی جس کو ویسٹرن میڈیا نے جیسمین ریولوشن کا نام دیا۔ تونسین گورنمنٹ نے زور زبردستی اور پاور سے اس انقلاب کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن بے خوف اور حقوق کے ان پیاسے لوگوں کے جذبے کو کوئی توڑ نہ سکا۔ کچھ ہی دنوں بعد 14 جنوری 2011 کو ملک کے پریزیڈنٹ زین العابدین بن علی کو اپنی 23 سالہ پریزیڈنسی کو چھوڑ کر ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس طرح کنٹری کے پاورلیس انسان نے کنٹری کے موسٹ پاورفل انسان کو اپنے اختیار سے ہٹایا۔ تونسیا میں یہ سب کچھ دیکھ کر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے باقی ممالک کے لوگوں کی بھی یہ خواہش ہوئی کہ وہ اپنی گورنمنٹ سے سوشل انجسٹس کا سوال کریں۔ تونسیا سے شروع ہونے والی اس تبدیلی کی ہوا کا رخ ایجپٹ کی طرف ہوا، جہاں پر لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنا شروع کی۔ 25 جنوری 2011 کو یہاں پر بھی احتجاج شروع ہوئے اور صرف 18 دنوں کے احتجاج نے 30 سال سے حکومت کرنے والے پریزیڈنٹ حسنی مبارک کو 11 فروری کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا، جب ملٹری آفیسرز نے ان کی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ڈیموکریٹک الیکشنز ہوئے اور محمد مرسی ملک کے پریزیڈنٹ بنے، لیکن ایجپٹ نے ڈیموکریسی ٹیسٹ کی تھی کہ محمد مرسی کو ہٹا کر ملٹری سپورٹڈ پریزیڈنٹ کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ لیبیا کی بات کریں تو لیبیا میں مسلح بغاوت مڈ فروری 2011 کو شروع ہوئی اور نیٹو کی مدد سے ریبل فورسز نے کیپٹل پر قبضہ کر لیا۔ اگست 2011 کو معمر قذافی بھاگ گیا اور کچھ ہی مہینوں بعد اکتوبر 2011 میں اپنے 42 ایئرز کے رجیم کے بعد معمر قذافی کو مار دیا گیا۔ قذافی کے مرنے کے بعد لیبیا میں ایک پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا اور اس طرح لیبیا سول وار کی زد میں آ گیا۔ یمن میں علی عبداللہ صالح کو 33 ایئرز کے بعد اپنے آفس سے نکال دیا گیا۔ نئے الیکشنز ہوئے، نیا پریزیڈنٹ بھی بنا، لیکن انسٹیبلٹی اور بغاوت کی وجہ سے یمن بھی سول وار کی زد میں آ گیا۔ یمن کے بعد سیریا میں بھی یہی کچھ دیکھنے کو ملا، جہاں پر پروٹیسٹ کیپٹل سے دور ایک بارڈر سٹی دارا میں شروع ہوئے، جب اسکول کی دیوار پر پریزیڈنٹ کے لیے لکھا گیا تھا "اٹس یور ٹرن ناؤ"، لیکن پریزیڈنٹ بشار الاسد ابھی تک اپنی ملٹری یونٹس کی سپورٹ کی وجہ سے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ آلدو بہت سارے ہیومن رائٹ انسٹیٹیوشنز اور لیڈرز نے سیرین گورنمنٹ کے ایکشنز کو کنڈیم کیا ہے، لیکن رشیا اور چائنا نے سیریا میں انٹرنیشنل پاورز کو یوز کرنے کے خلاف 2 بار ویٹو کیا۔ مختلف کنٹریز سے آرمز اور فنڈنگ کے ذریعے سے سیریا میں وائلنس، سیول وار اور ریفیوجی کرائسس بڑھتا گیا، لیکن بشار الاسد آج بھی اس سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں جہاں پر ہر جگہ صرف روئنز نظر آتے ہیں۔ ان باقی کنٹریز کی طرح بحرین میں بھی یہ کچھ ہونے ہی والا تھا کہ سعودی عرب کے بھیجے ہوئے 1000 سولجرز اور UAE کے بھیجے ہوئے 500 پولیس آفیسرز کی مدد سے بحرین نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ الجیریا، جارڈن، موراکو اور عمان کے لیڈرز کو بھی اپنے لوگوں کے لیے کانسٹیٹیوشنل چینجز کرنی پڑے تاکہ ان کو بھی یہ پروٹیسٹ فیس نہ کرنے پڑے۔ عرب سپرنگ جس نے ورلڈ پالیٹکس کو چینج کر کے رکھ دیا تھا، یہ ایک عزم، آپٹیمزم اور امید سے جڑی ہوئی ایک ریولوشن تھی جہاں پر لوگ مرنے کو تیار تھے۔ ایک ریولوشن تبھی کامیاب ہوتی ہے جب لوگ مرنے مارنے کو تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق there is no point in carrying on anymore۔
جہاں پر لوگ گھروں میں کرٹیسزم تک نہیں کر سکتے تھے، وہیں پر ہم نے لوگوں کو سرعام اپنے رائٹس کے لیے آواز کو بلند کرتے ہوئے دیکھا، اور لوگ اس شاندار مستقبل کو محسوس اور چھو رہے تھے جسے وہ سوچ رہے تھے۔ نارتھ افریقہ سے عرب ورلڈ میں ٹریول کرنے والی اس عرب سپرنگ کے رزلٹ کی بات کریں تو پروٹیسٹر جو چاہتے تھے انہیں وہ نہیں ملا، بلکہ ایک رینیوڈ آمریت آ گئی اور لوگوں کو ایک نئے لیول کے جبر کو فیس کرنا پڑا۔ اگر سکسیس سٹوری کی بات کریں تو تونیزیا ہی واحد ملک ہے جہاں پر آج بھی ڈیموکریسی ہے، لیکن اس ڈیموکریٹک شفٹ کے بعد تونیزیا آج اکنامیکل مسئلے مسائل سے دو چار ہے۔ اگر ہم اس کو مکمل طور پر سکسیس نہیں کہہ سکتے تو امپرومنٹ تو ضرور کہنا پڑے گا۔ جسٹس، فریڈم، رائٹ، ایکویلٹی، ڈیموکریسی، لبرلزم، یہ سارے ورڈز اس ریولوشن کا فیول ہیں جہاں پر لوگ فریڈم آف سپیچ چاہتے ہیں، جہاں پر لوگ فریڈم آف ایکسپریشن چاہتے ہیں، جہاں پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو سنا جائے۔ عرب سپرنگ کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہوا کہ مظلوم کی آواز صرف تب تک دبی ہوئی ہے جب تک مظلوم چاہے، نہ کہ ظلم کرنے والا۔